السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ یوسف کی سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس کی ہماری 2 کلاسز ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے اس کی 3rd کلاس ہے۔ ہم نے جو ہے اس کی 5 آیات پڑھی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو ہم نے اس کا تعارف پڑھا سورہ یوسف کا، اس کے بعد ہم نے 5 آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے 2 کلاسز میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص کیوں کہا ہے، کہ قصوں میں بہترین قصہ کیوں ہے۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں ہمیں اس سے سیکھنے کو ملی، جیسے کہ حسد ایک بہت بری چیز ہے، والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، قرآن فہمی کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے استاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کسی استاد کے بغیر جو ہے انسان جو ہے وہ سیکھ ہی نہیں سکتا قرآن کو۔ اس کے بعد ہم نے خواب کے بارے میں جانا کہ ہر خواب کسی کو بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اور کسی کو بھی ایسے خوابوں کی تعبیر بتا دینا جو ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے 5 آیات میں سیکھی۔ آگے ہے اس کی آیت نمبر 6، جو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھایا، جس میں یہ آگے جو ہے اس کی تھوڑی سی میں تشریح ڈیٹیل میں کر دیتی ہوں، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، اور تم پر علیک وعلی آل یعقوب، اور تم پر اور یعقوب کے اولاد پر اپنی نعمتیں اس طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری سنائی۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ذالک یجتبیک ربک، اور اس طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے چن لے گا۔ یجتبیک کا جو ہے لفظ جو ہے تمہیں چن لے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ایسی اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو علم صرف کو جانتی ہیں، اور عالمات بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یجتبیک کا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اگر عربی لغت کے حساب سے ہم دیکھیں تو مضارع کا جو صیغہ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، حال میں بھی معنی ہوتے ہیں اور مستقبل میں بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یجتبیک کا، یہ مستقبل کے لیے آیا ہے، کیونکہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، اور ابھی جو تھا ان کو نبوت نہیں ملی تھی بلکہ آنے والے وقت میں ملنی تھی، اس لیے فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، اور جس کو چاہے اس کے لیے چن لے۔
اب یہاں بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا چناؤ کیا ہے. اگر انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ عام طور پر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ نہیں، جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے. وہ کیسے؟ اب انسان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہوئے محفوظ دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کیسے اللہ نے ہمیں چنا. مائنڈ سیٹ کرتا ہے یہ بات کو مائنڈ میں کہ کیسے اللہ نے ہمیں چنا، ہم تو انسان ہیں. تب سب سے پہلے تو ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہترین جگہ ہے. اللہ اس جگہ کے لیے بھی بہت سے لوگوں کو چنتا ہے. ہر کوئی تو ایسے نہیں آ جاتا اللہ کی راہ میں، مدرسے میں آ کے بیٹھ جاتا، جامعات میں. تو اللہ چنتے ہیں تو بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں اس طرح چنا ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے. انسان اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اشرف المخلوقات. اللہ نے تمام قسم کی مخلوقات میں جو ہے انسان کو اشرف بنایا. تو یہ اس کی پسند ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے لیے چنا. ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں انسان بنا دیجیے. اللہ رب العزت کا چاہتے، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں انسان پیدا کیا. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ ہمیں گدھا بنا دیتے، بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، یا کوئی چھپایا بنا سکتے تھے، یا کوئی پودا نباتات میں سے کچھ بنا دیتے، جمادات میں سے کچھ بنا دیتے، پہاڑ بنا دیتے، پتھر بنا دیتے، کچھ بھی اللہ بنا سکتے تھے، مچھلی بنا دیتے. مگر اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا چناؤ ہے. پھر اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. کتنے انسان ایسے ہیں جو شکل میں ہم سے اچھے ہیں، عقل میں ہم سے اچھے ہیں، مال میں ہم سے اچھے ہیں، تعلیم میں ہم سے اچھے ہیں، مگر ایمان سے محروم ہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. مزید دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے ہمیں نبی الآخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنا دیا. اس امت میں سے پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء نے کتنی دعائیں مانگی، اللہ رب العزت سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے امت میں سے پیدا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی. چنانچہ قریب قیامت وہ اس امت میں آئیں گے اور دین اسلام کی پیروی کریں گے. تو جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، اس امت نے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. اس امت کو اللہ نے کیا شان دی ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا. یہ اللہ رب العزت کا چناؤ نہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے تو ایک انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں چنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی اور ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کر دیا. تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا ہی کم ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء اکرام کی جو ہیں وہ 30 اوصاف پائی جاتی ہیں. ایسی صفتیں ہیں ان کے اندر جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اندر 30 اوصاف رکھ دی ہیں. اس امت محمدیہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 30 صفت ایسی بخشی ہیں جو انبیاء کی صفت ہیں. یہ 30 صفت گویا 30 انعامات ہیں. اب ان میں سے 10 صفتیں جو ہیں، 10 انعامات وہ دیے گئے جو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل یعنی ابراہیم خلیل اللہ کو دیے تھے. جو ان کو ملے تھے وہی 10 انعامات اس امت کو اللہ رب العزت نے دی.
اس کے بعد 10 انعامات وہ دے دیے جو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے دیے تھے، اور 10 انعامات وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ وہ میں انعامات کی آپ کے سامنے فہرست رکھتی ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ اس امت سے پیدا ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ رب العزت کا چراغ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اوصاف ہیں رب العزت نے اس امت میں رکھی ہیں، وہ اوصاف جو حضرت ابراہیم کو ملی اور اس امت کو بھی ملی، وہ کچھ اس طرح سے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا۔ یہی لفظ جو ہے اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ جو ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، وہ امت مسلمہ کے لیے بھی استعمال کیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری صحاب جو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمائی، شاکر النعم اجتباہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 112۔ اجتبا کا لفظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ هو اجتباکم، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو ہے اس امت کے لیے استعمال فرمایا۔ تیسری جو خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ سورہ بقرہ میں ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کے اندر، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ ہدایت کا لفظ اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا۔ پانچویں خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمائی سورہ صافات آیت نمبر 109، سلام علی ابراہیم، اور اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، سورہ صافات آیت نمبر 111۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ پھر جو آٹھویں صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، وہ فرمایا، وَتُبْ عَلَيْنَا، سورہ احزاب میں۔ اور اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب نے فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور پھر جو نویں صفت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمائی جس میں انہوں نے دعا مانگی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، سورہ بقرہ میں۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحقاف میں آیت نمبر 12، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورہ صافات آیت نمبر 101۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 2، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقٍ۔ تو یہ وہ 10 صفتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں فرمائی، اور اس کے بعد وہی صفات نبی علیہ السلام کی امت یعنی امت مسلمہ کے لیے بھی قرآن میں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اوصاف ہیں
جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں بتائی اور ان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس امت کے لیے بھی بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 114۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 24، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلام تھا، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَعِدْنَا، سورہ شعراء۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، سورہ نحل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أُجِبْتَ دَعْوَتُكُمْ، اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو 7ویں صورت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے علیک محبت منی، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا تذکرہ کیا، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، ودا محبت کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس امت کے بارے میں فرمایا أُولَٰئِكَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ أُجِبْتَ دَعْوَتُكُمْ، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے اس محبت سے اور اس امت کے اندر ایسی اوصاف رکھ دی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں رکھی، ان کے لیے ذکر فرمائی۔ تو یہ 20 اوصاف ہو گئے، 10 ابراہیم علیہ السلام کی اور 10 موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی 10 وفات، حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج، اور اس امت کے بارے میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اس امت کے بارے میں فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا وَأَتِمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدِيَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اپنی مدد کے بارے میں فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَوْلَا أَنَّا ثَبَتْنَاكَ، اور ثابت قدم رکھنے والے کے بارے میں فرمایا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثابت۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رضا کے بارے میں کہ تیرا رب تجھے
اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اس امت کے بارے میں فرمایا لِيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور اس امت کے بارے میں فرمایا فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اس امت کے بارے میں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، گواہی کے بارے میں فرمایا اِجْنَاكَ بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک 11ویں بات بھی سن لیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اس امت کے بارے میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا شان بخشی ہے، جو اوصاف اپنے انبیاء کو دیے وہی اوصاف اس امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو فقط مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ کبھی اس نعمت پر بھی غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اتنی انبیاء کے اوصاف عطا فرمائی ہیں اس کو اجتبیتا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو چن لینا، کسی کو پسند کر لینا۔ اللہ رب العزت نے گویا اس امت کو بعضا کو چن لیا، پسند فرما لیا۔ 10 انبیاء کو 10 علوم ملے، جیسے اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کو 10 علوموں کے لیے چنا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کے عطا فرمائے، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو علم قلم عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو حلال و حرام کا علم عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم مناظرہ عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضل الخطابت کا علم عطا فرمایا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو علم منطقی عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجبت عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا جو تھا علم خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم حکمت عطا فرمایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اولین اور آخرین عطا فرمایا۔ وَمَا عَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو یہ سب کے سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا فرمائیں، اتنی حکمت دی، وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بھی رکھی۔ تو اس بات پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی ایک عجیب بات ہے، اب یہاں ایک عجیب سی بات انسان کے ذہن میں آتی ہے، یہ سننے کو ملی ترجمے میں، ہم نے جب پڑھا اس کو ہمیں سمجھنے میں کہ اب یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یجتبی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے چن لے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن چکے ہیں۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا کہ ان کو خواب آیا تھا کہ ان کو ابھی چننا ہے، تو اللہ کا چناؤ اس امت کے لیے کیسا ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تو ان کو چن لیا، یعنی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ چن چکے ہیں۔
اس کے بعد آیت ہے کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ اب دیکھیں نا، باپ دادا کا معزز ہونا اعزاز کی بات ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، کہ ان کے باپ دادا کا نام ہو اور یہ سب کچھ۔ اگر باپ دادا معزز ہوں تو یہ بھی عزت کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا ان النبی لا کاذب انا ابن عبداللہ بن مطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا تذکرہ کر کے اس لیے کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک معزز آدمی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا تو انبیاء تھے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے اور وہ بھی نبی تھے اللہ کے۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام دادا تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ جس طرح تمہارے باپ اور دادا نبی تھے، یعنی کہ ان پہ ہم نے اپنی نعمت عام کر دی تھی، یعنی کہ نبی بنایا تھا ان کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کی اولاد تھے، اس لیے ان کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی، یہ سارے کا سارا گھرانہ منور تھا۔ این خانہ میں آفتاب است، اس گھر کا فرد و سورج کی مانند ہے، ہر فرد ہی سورج کی مانند، یعنی کہ یہ گھر ہی آفتاب کی طرح چمکتا رہتا ہے، کیونکہ اس گھر کا ہر انسان جو ہے سورج کی مانند ہے، یعنی کہ جب انبیاء کا گھر ہوگا تو وہ چمکتا ہی رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک اصول ہے جو یاد رکھنے کا ہے، جیسے کہ بیت الطیب سے ہی ابن الطیب نکلتا ہے۔ چنانچہ ذرا یہاں پہ غور ایک بات پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں حضرت اسماعیل جیسے بیٹے پیدا ہوئے، اس طرح ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جس سے کریم پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے ماں باپ بہت ہی نیک اور تہجد گزار تھے، جیسے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماں باپ دونوں بہت زیادہ نیک تھے، علم والے تھے اور عمل والے تھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خود نیک ہو، اللہ سے رجوع کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت آگے اس کی اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں، اس کی اولاد میں اس سے زیادہ خصوصیات پیدا کرتے ہیں نیکیوں والی۔ تو اس لیے ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے قریب ہوں تاکہ ان کے آنے والی نسل جو ہے وہ نیکوکار ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوئے تو عموماً طور پر اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی انہی کے اوصاف عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بنے، تو اس سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا، ہمیں خود وہ سارے اوصاف اپنے اندر لانے پڑیں گے جو ہم اپنی اولاد میں لانا چاہتے ہیں۔ فتنہ تمنا رکھنے میں تو جیسا ہو ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اولاد نیک ہو جائے یہ کمزور تمنا ہے۔ اگر کسی چیز کی تمنا کرنی ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، عمل کے بغیر کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے، پھر اپنی اولاد کی نیک بننے کی دعا مانگے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے جو خود عمل کرتا ہے اور وہ جیسے خواہش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں بھی وہ اوصاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے آج بہترین بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کا کیسے چناؤ کیا ہے، کہ ہمیں بہترین انسانوں میں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو شکر کرنے والا بنائے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ہم نے جو سنا اللہ رب العزت اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جس کے کلاس سے متعلق سوال ہیں تو وہ لکھ کے بتا دیجیے۔ تو یہاں پہ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔